बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। रंगों की इस दुनिया से रमज़ान रंग स्पेशल सहर ट्रांसमिशन और रंगों की ये जो महफ़िल हम सजाए बैठे हैं रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में, जहाँ से कि ना सिर्फ हम सीखते हैं बल्कि कोशिश करते हैं कि आप भी सीख पाएँ, आप भी जान पाएँ। इस महफ़िल में आज आदाब बंदगी और ज़िंदगी गुजारने के सुनहरी असूल जो हैं वो हम सीखेंगे, और मैं हूँ आपके साथ मदीहा अलमास खान। और मुझे मियाँ इमरान अरशद कहते हैं। नाज़रीन, बंदगी क्या है? अल्लाह ताला ने इंसान को तख्लीक किया, जिन्नात को तख्लीक किया, फ़रिश्तों को तख्लीक किया। इस तमाम तर तख्लीक का कुछ मकसद ज़रूर है। आज हम वो समझने की कोशिश करेंगे कि मालिक कायनात, वो मालिक जिसने हमें पैदा किया, हमें पाला पोसा और यहाँ तक पहुँचाया, और इसके बाद की तमाम मनाजिल भी वही मालिक लेकर चलने वाला है। और यही बात ख़त्म नहीं होती, बल्कि इस जहान के बाद अगले जहान के मामलात भी उसी मालिक के हाथ में हैं। यानी हमारा वजूद मुकम्मल तौर पर मुहताज है जिस हस्ती का। वो हस्ती हमसे क्या डिमांड्स करती है, क्या हमें सिखाना चाहती है, क्या उसकी डिमांड्स हैं, वो आज समझेंगे अपने पैनल से। पैनल का तारुफ करवाना चाहूँगा। हमारे साथ हमेशा की तरह इलामा नासिर मदनी साहब मौजूद हैं। मदनी साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत अंदाज में समझाते हैं, आसान फहम अंदाज में चीज़ें दिल में उतारने की कोशिश करते हैं। आपकी आमद हमारे लिए ज़ाहिर है बहुत माने रखती है। इनके साथ मजहबी स्कॉलर हमारे मौजूद हैं, मुफ्ती मोहम्मद नईम कादरी साहब। कादरी साहब, आपकी भी आमद का बहुत शुक्रिया, मोहब्बत किया आपने। और ख्वाहिश ये होगी कि अपने पैनल से आज अपने मौजू के हवाले से बहुत सारी चीज़ें सीख सकें, समझ सकें। कारी मोहम्मद नजीबुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तलावत कलाम पाक करेंगे। आपकी आमद का भी बहुत शुक्रिया। और हमदे बारी ताला के लिए शबीना माजिद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे सीखेंगे, समझेंगे और बहुत सारी चीज़ें लेकर आगे चलेंगे। लेकिन सबसे पहले ख्वाहिश होगी मेरी कि हम तलावत कलाम पाक से आगाज़ करें। कारी मोहम्मद नजीबुर रहमान साहब सूरह रहमान की कुछ आयात जो हैं वो तलावत कीजिए। बिस्मिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिमन खाफ मक़ाम रब्बिही जन्नतान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान ज़वाता अफ़नान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان
فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह, इतनी खूबसूरत अंदाज में आपने तिलावत कुरान पाक की। और हमेशा से हमारी ये जो सहर ट्रांसमिशन है, इसका हम आगाज़ जो है तिलावत कुरान पाक से करते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। बेसिकली ये जो महफ़िल है, ये रंगों की दुनिया से जो स्पेशल ट्रांसमिशन करने का बेसिकली पर्पज़ ये है। हर साल हम आपके साथ होते हैं, गुज़श्ता साल भी थे और अब दोबारा ये सादत हमें हासिल हुई है, हमारे नसीब में है कि हम आपके साथ मौजूद हैं। सीखना चाहते हैं बाबरकत और मुक़द्दस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा कि बेसिकली माह मुक़द्दस जो है हमें सिखाता क्या है, किस तरह से अपनी हम लर्निंग कर सकते हैं, किस तरह से हम अपनी ग्रूमिंग कर सकते हैं। और जो मगरबी रिवायात हैं, क्यों इस हद तक हम लोगों ने अपनी रोज़मर्रा रूटीन में, अपनी रोज़मर्रा लाइफ में इतनी एडॉप्ट कर लिए हैं कि हम अपनी मशरक़ी रिवायात से भी बहुत हद तक दूर हो चुके हैं। और दीन इस्लाम जो है, जो हमें अहकामात दीन इस्लाम ने दिए हैं, कुरानी तालीमात के मुताबिक हैं जो अहकामात हैं कि किस तरह से अपनी ज़िंदगी हमें गुजारनी चाहिए, क्यों हम भूलते चले जा रहे हैं। और इसी वजह से हमारी ज़िंदगी में डिप्रेशन जो है बढ़ रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम्स ज़्यादा। आ रहे हैं। अभी जो तलावत की गई कारी साहब की जानिब से, उसमें बाकायदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, चूँकि हमारा मौजू भी आज आदाब बंदगी है, जी हाँ। तो मैं जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा कि अल्लाह ताला ने उन इनामात का जिक्र किया है कि अल्लाह ताला वो कौन से इनामात हैं उन लोगों के लिए जो अल्लाह के सामने खड़े होने से डरते हैं, उस वक्त से डरते हैं जब उनको अपने मालिक के सामने जवाब देना पड़ेगा कि वो इस दुनिया में क्या क्या करते रहे। मैं शुक्रगुजार हूँ कारी साहब का, और इस तमाम ज़िम्न में मैं ज़रूर ये बात कहना चाहूँगा कि अल्लाह ताला हमें पनाह अता फरमाए आमीन। अपनी नेमतों की नाशुक्री करने से। आमीन। क्योंकि सूरह रहमान में बार बार इस चीज़ का जिक्र किया गया कि तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। अल्लाह ताला हमें कतई झुटलाने वालों में शामिल ना करे। मौजू की तरफ मदिया चलना जी हाँ। चाहिए मेरे ख्याल से। और हमारे साथ चूँकि मजहबी स्कॉलर भी मौजूद है, अल्लामा नासिर मदनी साहब भी हमेशा से हमारे पैनल का हिस्सा होते हैं। मैं चाहती हूँ कि आज का हमारा जो टॉपिक है काफ़ी हद तक सोशल भी है, तो मैं गुफ्तगू का जो सिलसिला है उसका आगाज़ आप ही से कर लेती हूँ। हकीकी बंदगी जो है, इसका मतलब क्या है, ये है क्या बेसिकली हकीकी बंदगी जो है अल्लामा साहब, हम किस तरह से हासिल कर सकते हैं, हम क्या हमें करना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। बंदगी इंसान इस नहज पे ले जाए कि अल्लाह खुद अपने बंदे की जो रज़ा है उसकी रज़ा के मुताबिक पूरा कर दे। देखें, सबसे दुनिया में मसूमन अनिल ख़ता, जिनके करीब बुराई जा ही नहीं सकती। अल्लाह ने सारी कायनात को कहा बुराई के करीब नहीं जाना, बुराई के करीब नहीं जाना, बुराई के करीब नहीं जाना। मगर जब हमारी आइडियल हस्ती, जिनको सारी कायनात में एक ऐसी पर्सनैलिटी का नाम दिया कि जिन्होंने अंबिया को जमात कराई और इमामुल अंबिया का लक़ब पाया, वो मेरे महबूब, मेरे मुर्शद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बंदगी करके दिखाई लोगों को।
حالانکہ آپ کو تو عبادت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی اتنی، کیونکہ آپ تو معصوم ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، برائی آپ کے قریب جا نہیں سکتی۔ اللہ نے کہہ دیا، ساری دنیا کو بولا ہے کہ برائی کے قریب نہیں جانا، اور برائی کو بولا ہے کہ میرے حبیب کے قریب نہیں جانا۔ سبحان اللہ۔ تو کتنی بندگی کر کے دکھائی، کیونکہ ہم نے تو آئیڈیل نمونہ مصطفیٰ کو مانا ہے۔ آپ نے اتنی عبادت کی کہ ایک دن امہات المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طیبہ طاہرہ، ہماری ماں ہیں مومنوں کی، وہ کہتی ہیں کہ ایک دن میں نے ہی کہہ دیا کہ آقا آپ تو معصوم ہستی ہیں اور اتنے آپ عبادت میں مصروف رہتے ہیں کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتے ہیں۔ تو آپ نے جب سجدہ فارغ ہو کر کہا نا کہ اے مومنوں کی مائیں، آپ پوری کائنات میں اس درجے پہ فائز ہیں کہ لوگ قیامت تک تمہیں مومنوں کی مائیں کہیں گے اور تم کہلاؤ گی اور عزت پاؤ گی، تو میں افلا اکون عبدا شکورا، کیا اس اللہ کا شکر ادا نہ کروں جس نے ایک مکے کے یتیم کو کائنات کا سردار بنا۔ سبحان سبحان۔ تو پھر اللہ نے اس کا جواب کیا دیا؟ جب آپ نے اتنی عبادت کر کے بندگی میں اخیر کر دی، ہر نبی کو اللہ نے یہی کہا ہے کہ میری عبادت کرو، اور زیادہ کرو، اور زیادہ کرو، میری بندگی میں اور زیادہ تقوی طہارت حاصل کرو اور محنت کرو۔ مگر یہ پوائنٹ پوری دنیا کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس نہج پہ جا کے آپ بندگی کرے کہ میرے محبوب کے بارے اللہ نے خود قرآن مجید میں کہہ دیا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے میرے محبوب آپ آدھی رات جو ہے نصف حصہ ہے وہ آرام کیا کریں اور ہاف رات جو ہے میری عبادت کیا کریں۔ یہ ہے بندگی۔ کیا بہت بات، خوبصورت، کیا بہت خوبصورت۔ اور حقیقی بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف بندگی، حقیقی بندگی کی ڈیمانڈ نہیں کی، بلکہ رول ماڈلز کے ساتھ میرے لیے، آپ کے لیے، اس پورے معاشرے اور امت، بلکہ پوری انسانیت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج کر تمام چیزوں کا پریکٹیکل نمونہ جو ہے وہ بھی ہمارے سامنے رکھا ہے۔ مفتی صاحب رہنمائی چاہوں گا کہ جس طریقے سے علامہ صاحب ابھی بات کر رہے تھے بندگی کے حوالے سے، اور خصوصی طور پر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رول ماڈل کے طور پر بھیجے گئے تھے، رہنمائی یہ چاہ رہا ہوں کہ آج جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی سپیڈ بہت زیادہ ہے، ہمارے بہت سارے افیئرز ہیں، اور ہم نے کہیں مذہب کو اپنا ذاتی مسئلہ بنا کے کہا کہ جی مذہب تو ذاتی مسئلہ ہے، باقی تمام چیزیں جو ہیں وہ سوشل ہیں۔ کیا کہیں گے کہ مذہب ڈیمانڈ کیا کرتا ہے بندگی کو لے کر؟ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا العہد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں انسان اور جنوں کی تخلیق کا مقصد بیان فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اب جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا مقصد صرف اور صرف فقط عبادت اللہ جل مجدہ کی ہے، تو پھر اب ہم اپنی زندگی پہ آ جاتے ہیں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ انسان سارا دن کھڑا رہے، قیام میں کھڑا رہے، یا سارا دن سجدے میں پڑا رہے۔ اس نے کرنا کیا ہے؟ اس نے اپنی زندگی کو گزارنا کیسے ہے؟ معاشرے کا حصہ کس طریقے سے رہنا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما دیا کہ میں نے تمہارے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو ایک بہترین مثال کے طور پہ، ایک بہترین نمونے کے طور پہ پیش کر دیا ہے۔ ان کی اتباع میں اپنی زندگی گزارو گے تو تم ہر لمحہ میری بندگی میں رہو گے۔ اتباع کیا ہے؟ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اگر صبح اٹھتے تھے تو اٹھتے کیسے تھے؟ بہت خوبصورت۔ اس کے مطابق اٹھا جائے۔ نماز پڑھتے تھے تو نماز کیسے پڑھتے تھے؟ اس کے مطابق نماز پڑھی جائے۔ سجدہ کرتے تھے تو وہ سجدہ کیسا ہوتا تھا؟ اس کی پیروی میں سجدہ کیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اپنے گھر والوں کے ساتھ تعلق کس طرح کے تھے؟ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم خیر لأہلی، تم میں بہترین وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ گھر والوں کے ساتھ کیا معاملات تھے؟ یہ اللہ کی بندگی ہے مکمل۔ والدین کے سامنے جاتا ہے تو جاتا کیسے ہے؟ ان کے ساتھ کس انداز سے پیش آتا ہے؟ یہ اللہ کی بندگی ہے۔
اس بندے کے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں، اس بندے کے اپنے ملازمین کے ساتھ، اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنے ورکرز کے ساتھ کیسے پیش آتا ہے، اس کے اندر کیا انانیت اور تکبر تو نہیں؟ یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد بھی اگر اس یعنی ماں باپ کے ساتھ بھی اچھا ہے، گھر والوں کے ساتھ بھی اچھا ہے، اور پھر اپنے ورکرز کے ساتھ بھی اچھا ہے، لیکن اندر ایک تکبر ہے، اندر سوچ یہ ہے کہ یار اندر سوچ یہ ہے کہ یار تو بڑا نیک آدمی ہے، ریاکاری ہے، پھر یہ عبادت نہیں، اب یہ بندگی نہیں، ریاکاری سے پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشی کے لیے، جس طرح روزے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، کہ تم پہ روزے فرض کیے گئے تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، یہ بندگی ہے اصل، سبحان اللہ، کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو ان کے روب دبدبے کی وجہ سے نہیں، کسی اور دنیاوی مفاد کی وجہ سے نہیں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، لعلکم تتقون، اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کی رضا کے لیے، یہ بندگی ہے۔ اپنے ورکرز کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو اس لیے نہیں کہ اگر میں انہیں جھاڑوں گا، ڈانٹوں گا، یہ چھوڑ کے چلے جائیں گے، مجھے پھر دوبارہ لاؤں گا کیسے؟ آپ دیکھتے ہوں گے کہ اکثر جو گھروں میں ملازمین رکھے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب ہمیں ان کے نخرے اٹھانے پڑتے ہیں۔ بھئی کیوں اٹھانے پڑتے ہیں؟ یہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ حق ہے، نہیں، وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، پیچھے سوچ کیا ہوتی ہے؟ نخرے اٹھانے پڑتے ہیں کہ یہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اس چھوڑ کے چلے جانے کی وجہ سے جو آپ ان کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں، یہ نیکی کنسیڈر نہیں ہو رہی، وہ رائے گاہ ہو گئی، بہت بڑی بات مفتی یہ صاحب، رائے گاہ جا رہی ہے۔ ٹھیک۔ اللہ نے آپ کو تجارت کا موقع دیا ہے تو اس میں بھی عبادت شامل کر دی ہے کہ آپ اچھے طریقے سے اور شرع کے مطابق کاروبار کرتے ہیں تو آپ عبادت کریں، کیونکہ مقصد تو واحد ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اور جنات کو پیدا عبادت کے لیے کیا، تو آپ تجارت کر رہے ہیں، اپنے عزیز و قارب کے ساتھ اچھا سلوک رکھ رہے ہیں، اپنے باقی معاملات میں اچھے طریقے سے چل رہے ہیں، تو بنیادی طور پر آپ عبادت کر رہے ہیں، کیسے ہی؟ دیکھیں حدیث پاک ہے کہ میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسنین کے نانا جان نے، کہ القاسب و حبیب اللہ، جب انسان محنت کرتا ہے نا کسی کام میں بھی دل لگا کے ایمانداری سے، تو وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ التاجر الصدوق الامین تحت ظل العرش، صحیح بخاری میں لکھا ہے سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ ویوم لا ظل الا ظلہ، کہ یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے 6 سے 7 مرتبہ صحیح بخاری میں حدیث نقل کی، تو کہتے ہیں قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا مگر ایک سایہ ہوگا، کس کو ملے گا؟ وہ 7 قسم کے لوگ ہوں گے، اور آگے امام غزالی اور کئی اماموں نے 70 سے 80 لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے، ان میں سے اس کا بھی ذکر کیا ہے جو حضرت صاحب ڈسکس کر رہے تھے اور آپ نے وہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التاجر الصدوق الامین تحت ظل العرش، جو ایماندار تاجر ہے وہ قیامت کے دن عرش عظیم کے سائے کے نیچے ہوگا، اس کی تجارت بھی عبادت بن جائے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، آج کل چونکہ ماہ مقدس ہے، رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہے، کچھ ہمارے جو کاروباری حضرات ہیں رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں منافع خوری جو ہے بڑے عروج پر پہنچ جاتی ہے، ایک عام جو چیز ہوتی ہے اس کی دگنی تگنی قیمت کر دی جاتی ہے، لوگ جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس صورتحال میں ناجائز منافع خور، ناجائز ذخیرہ اندوز بھی جو ہے وہ بھی سرگرم ہو جاتے ہیں، ان کے لیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اور پھر سارا سال پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، اور خاص طور پہ اس مہینے میں پیسہ اکٹھا کرنے کے بعد پھر وہ کہتے ہیں جی ہم حج کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں، ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں، ہم زیارتوں پہ جا رہے ہیں، پھر یہ وہ جیسے کہ بڑی اچھی بات کی مفتی صاحب نے، وہ تو صرف رائے گاہ ہو جاتا ہے۔ آپ کا کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں اس کے بارے میں یہی پیغام دوں گا کہ یہ بڑا عجیب کنسیپٹ ہے کہ اکثر لوگ میں نے دیکھا کہ جمعرات کو مسجد میں پیسے بھیجتے ہیں، ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے نا تو وہ وہاں آئل کے ڈبے پڑے ہوتے تو ہم آئل ڈالنے جاتے تھے، تیل، کہ ساڈا بڑیاں نے گل بنائی سی کہ تسی مسجد جڑا ہے نا لازماً 8 دنوں بعد کوئی حصہ ڈال کے آنا۔ تو میں اپنے سارے چاہنے والوں کو اور پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان خاص کر کے بستے ہیں، ان کو ایک بات یاد کرانا چاہتا ہوں، چنو سارا دن تسی منڈی چ کماندے ہو منافع خوری کر کے، ڈبل سے ٹرپل سے 4 گنا بڑھا کر نفع لے کر، تو شام کو جب مولوی صاحب کہتے ہیں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو، مسجد کا مینار بن رہا ہے، تو یہ جا کے کہتے ہیں وہاں بھی ان کی ایسی بات ہوتی، وہ یار نال دا 20 روپیے دیا تو 50 دیا، لوکی آکھن گے تو انہاں دے وڈے مر گئے نے تے پچھوں بھی مر گئے نے۔ یہ ہے ہمارا اندر کا جو لفظ
یہ شرک اصغر میں آتا ہے، ریاکاری میں، اس کو شرک اصغر کہتے ہیں۔ دوسرا، کیا فائدہ اس 50 روپے کا جب اسلام نے کہا کہ آپ کا 100 روپیہ کمایا تو اس میں سے ایک حرام کا اس میں ڈل گیا تو وہ ساری ختم ہو گئے، تو کیا فائدہ ہے سارا دن اس میں منافع خوری کر کے پیسہ کمایا اور رات کو اگر بھی مسجد میں 50 دے ہو 100 دے ہو، وہ مولوی صاحب تو نہیں جانتے اس نے کیسے کمایا، یہ تو اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ تو میں ان کو کہوں گا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں ہلاک کر دیا مال کی کثرت نے، حوث اتنا ہے کہ کہتے ہیں کہ ہمارا 100 سے 200 ہو جائے، 200 سے 300 ہو جائے، کس کے لیے جمع کر رہے؟ کہتے ہیں جوڑ بچہ جوڑ، لاکھ تے کروڑ، تیرے کھان والے ہور، تیرے پون والے ہور، جتنا مرضی ہے جمع کر لیں۔ میں نے دیکھا ہے ابھی اعلان ہوتا ہے فلاں فوت ہو گیا ہے تو کہتے ہیں جلدی کرو بچوں کو بھوک لگی ہے، کسی نے کہنا ہوتا ہے ہم نے واپس جانا ہے، ان منافع خوروں کے لیے میرا پیغام ہے خدا کے لیے واپس آ جائیں۔ ہم کفر کو باتیں کرتے ہیں کہ جی وہ باہر کے ملکوں کے لوگ اسلام والے نہیں، وہ جب ان کا کوئی مذہبی تہوار آتا تو وہ قیمتیں نیچے لے آتے ہیں، کم کر دیتے ہیں۔ مگر ہمارا آج میں ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا کسی کرسچن کی، اس نے بولا کہ یہ فروٹ لے کر آئیں بازار سے، کتنی لمحہ فکری ہے یہ مسلمانوں کے لیے میں بات سنانے لگا ہوں کہ خدا کے لیے واپس آ جائیں، غیرت والے دروازے میں آ جائیں، اتنے بھی آپ دور نہ جائیں کہ لوگ آپ کی غیرت کو چیلنج کریں۔ ہمارا ایمانی مسئلہ ہے کہ ہم رول ماڈل تھے، میرے نبی کے صحابہ کو لوگ دیکھ کے ان کے کردار کو دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے، مگر آج وہ پوسٹ پڑھی اور میاں صاحب اتنا دکھ ہوا، اس کرسچن نے بولا کہ بس فروٹ لائیں گے عید کے بعد، مسلمانوں کے روزے جا رہے ہیں اور فروٹ مہنگا ہو رہا ہے، اس لیے جب عید گزرے گی تو سستا ہوگا تو پھر میں گھر میں فروٹ لے کر۔ دیکھیں یہ جذبے کی بات ہے نا، میں ابھی ڈسکس کرنا چاہوں گا ضرور، کیونکہ جو لوگ اچھا کر رہے ہیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ انسانیت کا معاملہ ہے۔ ابھی یوحنا آباد میں لاہور کا علاقہ ہے، وہاں پر باقاعدہ افطار کا انتظام کیا گیا مسیحی برادری کی جانب سے، اور پورا رمضان المبارک اور انہوں نے بینر لگایا ہے، ہاں جی میں نے اس سلسلے کو لے کر چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہرحال وہ انہوں نے ایک اچھا اقدام کیا انسانیت کے لیے اور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ خیر ہمارے ملک میں تو ہمارے چونکہ پاکستان کے پرچم میں یہ چیز ہے، اور ہمارے ملک بنا اس لیے تھا کہ اقلیتوں کو ہم نے تحفظ دینے ہیں، اقلیتوں کو ہم نے ان کے حقوق دینے ہیں، ان کا جتنا بھی حق ہے وہ دینا ہے، اور ہم ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، اور بڑی اچھی بات ہے ان کی طرف سے بھی۔ اور ہمارے نبی نے ان کی عزت کے لیے ایک ذمی کا لفظ بولا ہے کہ ان کے حقوق ہمارے ذمے ہیں، اور یہ لفظ کہا ہے کہ ان کو اپنا کردار پیش کریں گے تو یہ دیکھ کے مسلمان ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے حقوق کا ہم سے حساب لینا ہے کہ اگر ہم نے کوئی ڈنڈی ماری تو ہمیں اپنے اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ میں جو بات آپ پہلے کر رہے تھے کہ ہم کس طریقے سے کما کے لاتے ہیں اور اس کے بعد کس طریقے سے مسجد یا باقی معاملات میں بھی اللہ کے راہ میں جب دے رہے ہوتے ہیں، اس وقت بھی ہمیں نمود و نمائش کی کتنی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ پورے پاکستان میں پھرتے ہیں، گاؤں گاؤں گوٹ گوٹ جاتے ہیں، بہت قریب سے دیہی کلچر کو آپ دیکھتے ہیں۔ دیہی کلچر میں ایک سسٹم سالہ سال سے بلکہ دہائیوں سے چل رہا ہے کہ مسجد کے سپیکر پر اعلان ہوتا ہے کہ یہ فلاں صاحب نے اتنے دیے ہیں، اور اس کے بعد ایک ریس ہوتی ہے کہ اس نے اتنے دیے ہیں تو میں کہیں اس سے میرا اعلان چھوٹا نہ ہو جائے۔ کیا وہ اعلان جو کیا جاتا ہے اس کو ترغیب سمجھا جائے یا اس کو ایک ریس کی وجہ سمجھا جائے؟ دکھاوا سمجھا جائے۔ اس میں ایک بات یہ ایڈ کرانا چاہتا ہوں کہ جب مولوی صاحب اعلان کرتے ہیں نا کہ بھئی اللہ کے رستے میں خرچ کرو تو ایک آدمی 20 لے کر آتا ہے تو مولوی صاحب پھر پوری لڑی گنتے، اس کے دادا کو اللہ جنت دے، اس کے پردادا کو دے، یعنی جیسے ٹاؤن کمیٹی کا پورا رجسٹر اس کے پاس ہی ہوتا ہے، سارے ناموں کی لسٹ۔ میں پیغام دوں گا علماء کرام کو کہ اگر آپ نے لوگوں کی بلائی کا کام کرنا ہے نا تو پھر اس سپیکر پہ یہ بھی کہیں کہ اس کے دادا نے اپنے بیٹے کا اپنی بیٹی کا اتنی کنال کا پلاٹ جو ہے قبضے سے لے کر دوسرے کو دے دیا، اپنی بیٹی کا حق نہیں دیا۔ میں دیکھوں گا 20 اگلی جمعرات آتے ہیں، علماء اکرام کو چاہیے کہ یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کریں جب وہ گرائی کریں مسجد کی فنڈ کے لیے تو لوگوں کو ساتھ بولے کہ بھئی 20 تو تم دے چلے ہو، مگر وہ جو کنال کا پلاٹ پڑا ہے نا تمہاری پھپھو جان کا جو قبضے میں تمہارا دادا تمہیں دے گیا، اگر تم واپس دو گے تو تمہارے دادا کو جنت ملے گی، تو پھر انشاءاللہ وہ اعلان بھی عبادت بن جائے گا۔ صحیح ہے جی، گفتگو اتنی اچھی جا رہی ہے اور ٹاپک میرا ہمیشہ کی طرح بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، اور ہمارے ساتھ شبینہ موجود ہیں، تو حمد باری تعالیٰ خوبصورت سا کلام شبینہ سے سنتے ہیں، اس کے بعد پھر مزید گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ جی بسم اللہ کیجیے۔ میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو، تیری شان
جل جلالہ تیری شان جل جلالہ تیری ذرے ذرے میں ہے نمو تیری شان جل جلالہ تیری شان جل جلالہ تیری قدرتوں کا شمار کیا تیری وسعتوں کا حساب کیا تیری وسعتوں کا حساب کیا تو محیط عالم رنگ بو تیری شان جل جلالہ تیری شان جل جلالہ جسے چاہے تو وہ عزیز ہے جسے تو نہ چاہے وہ ذلیل ہے جسے چاہے تو وہ عزیز ہے جسے تو نہ چاہے وہ ذلیل ہے جسے تو نہ چاہے وہ ذلیل ہے تیرے ہاتھ عزت و آبرو تیرے ہاتھ عزت و آبرو تیری شان جل جلالہ تیری شان جل جلالہ ہے ریاض خستہ کی التجا تیری بارگاہ میں خدا تیری بارگاہ میں خدا میرا چاک دام بھی ہو رفو میرا چاک دام بھی ہو رفو تیری شان جل جلالہ تیری شان جل جلالہ میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو تیری شان جل جلالہ
वेलकम बैक नाज़रीन, रंगों की इस दुनिया में स्पेशल रंग सहर ट्रांसमिशन है ये, और आप इस ट्रांसमिशन में मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो हमारे साथ पैनल पर मौजूद हैं इनसे मुस्तफ़ीद होते हैं। हमेशा से हमारी कोशिश होती है और आइंदा भी ये सिलसिला आपकी दुआओं से, आपके फ़ीडबैक से जारी और सारी इंशाअल्लाह रहेगा कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा हम मुस्तफ़ीद हो सकें और हमारी ज़्यादा से ज़्यादा जो है ग्रूमिंग हो सके, हमारी लर्निंग हो सके। अभी अभी हमारे मेहमान भाई जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है, नात खां, इनसे खूबसूरत सा कलाम सुनेंगे। मुस्तंसर हुसैन कादरी साहब हैं, बहुत शुक्रिया भाई आपकी आमद के लिए, और मोहम्मद अकबर निसार नक्शबंदी साहब हैं, बहुत शुक्रिया आपकी आमद के लिए भी। और टॉपिक आज का हमारा इंतहाई दिलचस्प टॉपिक है और इसी टॉपिक से रिलेटेड हम सवाल करेंगे मुफ्ती साहब से। मुफ्ती साहब, क्या आज का जो इंसान है, मैं, आप, हम सब जितने लोग देखने वाले, सुनने वाले जितने भी लोग हैं, वो उन्हीं असूलों के मुताबिक ज़िंदगी जो है वो गुजार रहे हैं जो कि दीन इस्लाम में हमें बताए हैं? इसके ऊपर गुफ्तगू करने से पहले मैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ूंगा। जिस तबके में देखा जाए, जिस शोबे में देखा जाए, इस्लाम से दूरी नज़र आती है। यहाँ तक कि इस्लाम का नाम लेने वाले बहुत सारे इस्लाम से दूर हैं, बहुत सारे। बदकिस्मती से ये हमारी बदकिस्मती है, लम्हा फ़िक्री है। इस्लामी रियासत है हमारी, लेकिन इस्लाम के असूल नहीं है। हमारे घर इस्लामी मुआशरा है, लेकिन इस्लाम की अक़दार नहीं है। हमारे घर इस्लामी घराने हैं कहने को, उन घरों में अब्दुर्रहमान, अब्दुल्ला, मुस्तफ़ा, मोहम्मद नाम के बच्चे होते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम रोज़मर्रा के मामलात किस तरह किया करते थे। फिर दावा हमारा सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम का है, और अक्सर ये इस्लाम हमें चंद लम्हों के लिए नज़र आता है। कुछ जुम्मा के दिन नज़र आ जाता है, बड़े ज़ौक़ के साथ हम कपड़े बदल के निकलते हैं जुम्मा की नमाज़ पढ़ने के लिए, थोड़ा सा ईद की नमाज तक नज़र आ जाता है। उसके बाद कुछ जो है, जो लोग हज उम्रा पे जाते रहते हैं, उनका आना जाना उसमें नज़र आ जाता है कि एहराम बांधा हुआ है। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं कि जब हमने किसी को चीज़ दी, कोई चीज़ बेची है, मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम कोई चीज़ बेचो उसमें ऐब हो तो उसे जाहिर करके बेचो। बगैर जाहिर किए ऐब अगर आप वो चीज़ दे रहे हैं तो यानी आप उसके साथ धोखा कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं। तो मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जाहिर करके बेचो। हम क्या करते हैं, हमारी कोशिश होती है इस ऐप को छुपा दिया जाए। बयान करना तो क्या, छुपा दिया जाए, उसके ऊपर नज़र ही ना पड़े, एक बार पेमेंट आ जाए उसके बाद देखी जाएगी। बिल्कुल। और हमारे अकाबिरीन इमाम आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह कपड़े का कारोबार करते थे। आपके मुलाजिम को आपने कपड़े के थान दिए, उन थानों में एक थान में ऐब था। कहा भाई जब बेचोगे तो जिसे बेचोगे उसे बता देना बायर को कि इसमें ये ऐब है, ठीक है। वो जनाब बेच के रात को जब आया कपड़े के पैसे लेके, हजरत मैंने आपका सारा माल बेच दिया, तो इमाम साहब के जहन में क्या सवाल है, ये नहीं पूछा कितने में बेचा, ये नहीं पूछा कितने में बेचा, कितना मुनाफा हुआ, आज कैसा कारोबार रहा, फौरन पूछा वो ऐब वाला जो थान था उसका ऐब बता के भेजा। वो कहने लगा नहीं हजरत मेरे तो ज़हन से निकल गया, आपने वो सारी रकम, एक थान की नहीं सारी रकम उस दिन की अल्लाह की राह में सदका कर दी। वो मिसअंडरस्टैंडिंग, वो गलती से हुआ तो उन्होंने सारी रकम वापस कर दी। अब तो बेच देते हैं बताए बगैर, और जब सामने छुपाया जाता है और कोई वापसी का दावा करे तो उसको फिर ब्लैकमेल करते हैं, उसके साथ ज्यादती भी करने की कोशिश की जाती है। इस वक्त नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जाना चाहेंगे। मुस्तंसर हुसैन कादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्तंसर भाई, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाएं और मोहब्बतें समेटें। मेरी नज़र में वो नगरी समाई जाती है जहाँ ज़माने की बिगड़ी बनाई जाती है। मेरी नज़र में और ज़माना छान लिया पर
یہ شے تو آپ کے قدموں میں پائی جاتی ہے، یہ شے تو آپ کے قدموں میں پائی جاتی ہے، میری نظر میں، اور چھپا لے دامنے شفقت میں ہنسی مجھ کو، چھپا لے دامنے شفقت میں ہنسی مجھ کو، کہ دل کی دنیا میں ہلچل سی پائی جاتی ہے، میری نظر میں، اور میں ریزہ خوار ہوں ان کا کہ جن کے در پہ ظفر، میں ریزہ خوار ہوں ان کا کہ جن کے در پہ ظفر، لٹی ہزاروں کی دنیا بسائی جاتی ہے، میری نظر میں وہ نگری سمائی جاتی ہے، جہاں زمانے کی بگڑی بنائی جاتی۔ بہت خوبصورت مستنصر حسین قادری صاحب بہت محبت کے ساتھ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ اس محبت کو قبول فرمائے اور محبت کے گلدستے اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں پیش کیے جائیں۔ علامہ صاحب رہنمائی فرمائیے گا، میں جو آپ کے بارے میں ذاتی طور پہ اب سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ ایک سماجی مشاہدہ بہت اچھا کرتے ہیں کہ ہمارے سماج میں ہو کیا رہا ہے۔ رہنمائی فرمائیے گا کہ جب ہم باہر اپنے معاملات زندگی کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، خاص طور پر اپنے رشتہ داریوں میں، تجارت کے معاملات میں یا باقی لین دین میں، ہمارا ایکچولی ہم کر کیا رہے ہوتے ہیں؟ تھوڑی منظر کشی فرمائیے گا۔ میں نے جو مشاہدہ کیا ہے نا، پورے ان لوگوں سے مل کے گاؤں گاؤں جا کے، بستی بستی، ان میں ہم بھی شامل ہیں۔ ہم بھی شامل، میں خود بھی شامل ہوں۔ میں بابا جی بلے شاہ دی شیر چی انہاں دی ترجمانی کرنا، کہندے رب رب کر دے بڈھے ہو گئے ملہ پنڈت سارے، رب دا کھوج کھرانا لگا سجدے کر کر ہارے، بلے شاہ رب انہوں ملدا جڑا اپنے آپ نو مارے۔ ہم اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے دوسری کی خواہشات کا جنازہ نکال دیتے ہیں، دوسرے کی محبت پیار جو اس کی ترقی، جیسے ہم اپنے گھروں میں رہتے ہیں نا، تو کسی کے بچے کو اچھی نوکری مل گئی تو ہم جادو کرنا شروع کر دیتے ہیں، کسی کا بچہ اچھی پوسٹ پہ چلے گیا تو چاچی ہیں تو وہ تائی کے خلاف، تائی ہیں وہ چچی کے خلاف، یعنی یہاں تک ہم گر چکے ہیں کہ میرے نبی نے تو دشمن کا بھی بھلا سوچا ہے۔ اور یہاں میں ایک لفظ کاؤنٹ کر دوں، میرے نبی کے دل میں کسی کی دشمنی نہیں تھی، لوگ میرے مصطفیٰ سے دشمنی رکھتے تھے، مگر حضور کے دل میں کائنات میں کسی کی دشمنی نہیں تھی، مگر ہم معاف کرنے والے، معاف کرنے والے۔ اور ہم جو ہیں
ہم اب اس نبی کا کلمہ پڑھ کے بھی ایک دکاندار کی دکان چل پڑی ہے تو دوسرا کہتا ہے کہ میرے سے زیادہ کرایہ لے لو اور اس کی دکان چھڑا لو اور ہمیں دے دو، اور میں ان کو پیغام دیتا ہوں کہ بھائی اس کا کاروبار خراب صرف اس کو کاروبار دیکھ کے کہ اس کی زیادہ دکان چلنے لگ گئی تو اس کا اڈا میں قبضے میں لے لوں گا، کرایہ زیادہ دوں گا۔ میرا پیغام ہے ان کے لیے، میرے چنوں دکان تے وہ کول واپس لے لو گے کرایہ بڑھا کے، مگر نصیب کہاں سے لے کر آؤ۔ کیا بات، ایسا ہی بہت پیاری بات۔ میں اسی چیز کو آپ کی طرف لے کر آنا چاہوں گا، رہنمائی فرمائیے گا کہ جو مشاہدہ ابھی ناصر مدنی صاحب نے رکھا ہے اس مشاہدے کو دیکھتے ہوئے آپ کوئی سلوشن مذہب کی روح سے بتانا چاہیں تو مہربانی ہوگی۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے در سے ہر درد کی دوا ملتی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں تربیت کیسی ہو رہی ہے امت کی تربیت کیسی ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ جب تم اپنے گھروں میں احساس کیسا مسلمان کے لیے جگایا جا رہا ہے، کہا جب تم اپنے گھروں میں گوشت پکاؤ نا تو اس میں پانی تھوڑا زیادہ ڈال لیا کرو، اور پھر اسے اپنے ہمسایوں میں جن میں اتنی طاقت اور وسعت نہیں ہے کہ وہ لا کے پکا سکیں، ان کے گھر میں اگر ظاہری بات ہے پانی نہیں ڈالیں گے، سوکھا سوکھا پکائیں گے تو گھر میں ہی پورا ہو جائے گا، کہا پانی ذرا زیادہ ڈال لیا کرو پھر ان کے گھروں میں بھیج دیا کرو۔ ٹھیک ہے، کیسا احساس۔ لیکن ہماری تو بھونی جو ہے وہ فٹ قسم کی ہونی چاہیے، تو وہ ہم نے چونکہ خود ہی کھانی ہے، چند لوگوں ہم نے اپنی دوسروں کا حصہ تو ترجیحات ہے نہیں۔ بدل لی۔ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ زمانہ دیکھا، کوئی زیادہ پرانے عالم دین نہیں ہے، یہ اسی دور کے عالم دین ہے، کچھ عرصہ پہلے ہی ان کا وصال ہوا، یعنی اسی صدی کے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں میں نے وہ زمانہ بھی دیکھا ہے کہ بازار میں جب ایک تاجر کی دکان کے اوپر گاہک جاتا تھا نا تو وہ کہتا تھا بھائی آج میری تو بیکری بہت اچھی ہو چکی ہے، میں نے تو سیل بڑی اچھی کر لی ہوئی ہے، یہ سامنے والے دکاندار کی سیل اچھی نہیں ہوئی، تم جا کے کپڑا میرے پاس ہے تمہاری ڈیمانڈ پوری کر سکتا ہوں، لیکن آج اس کی سیل اچھی نہیں ہوئی، تم اس سے جا کے کپڑا خرید لو۔ مطلب اچھے لوگ بھی ہیں، لوگ تھے وہ۔ اچھے لوگ بھی ہیں۔ وہ زمانہ بھی اسلام نے ہمیں دیا تھا۔ اصل بات ہے تربیت کا فقدان آ گیا، تربیت کرنے والے لوگ ختم ہو گئے ہیں۔ تربیت جو ہمارا سکول ہے نا، سکول بچپن جس میں بچے کو ہم نے سکھانا ہے کہ تم نے معاشرے میں رہنا ہے، تم ایک تمدنی زندگی تم نے گزارنی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو ہم جانوروں کی طرح نہیں ہوگے کہ جس کے ہاتھ میں جتنا ہے اتنا نوچ لے۔ بالکل ایسے، انسان تو تمدن کے لیے ہے، بالکل۔ اس نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہنا ہے، معاشرہ اس نے تشکیل دینا ہے، تو اسلام ہمیں یہ تمدن سکھاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ میں مدیحہ اسی بات کو اگر آپ کی طرف لانا چاہوں ناصر مدنی صاحب، کہ پرانے دور کی، زیادہ پرانی بات نہیں، آج سے 10 سال پہلے، آج سے 15 سال پہلے پورے گاؤں میں ایک گھر ہوا کرتا تھا جن کے گھر میں دودھ ہوا کرتا تھا، گھی ہوا کرتا تھا، دہی لسی ہوا کرتی تھی، سالن ہوا کرتا تھا، یعنی آسائشیں تھیں، اور اسی گھر میں سواری بھی ہوا کرتی تھی۔ یہ تمام چیزیں کے حوالے سے ان کے دروازے ہمیشہ پورے دیہات کے لیے بلکہ ارد گرد کے دیہاتوں کے لیے بھی کھلے ہوا کرتے تھے۔ آج کے ایسا کوئی منظر آپ کو نظر آیا جب آپ پھرتے ہیں ہر طرف؟ کدھر گیا وہ دور پرانا تے پی گیا کیڑی راہ، سارا ٹبر پی لینے سا پائیا دودھ دی چاہ۔ ادو دور مشینی نہیں سی، شہر دے وچ شور نہیں سی، بہتے ڈاکو چور نہیں سی اکھاں وچ حیا۔ مگر اب دیکھیں اس دور میں ہم نے دیکھا ہے، میں اپنے گھر سے بات شروع کرتا ہوں کہ جب عید آنی نا تو وہ سیویاں پکانی، اور ماما نے کہنا کہ ساری گلی میں دیکھا، محلے میں دیکھا۔ وہ محلے والے اتنے اچھے لوگ ہوتے تھے کہ وہ جو مائیں ہوتی تھی، انٹیاں ہوتی تھی جنہوں نے اسی ماسی کہنے سا، خالہ کہنے سا، چاچیاں کہنے سا، ادو لوگ اینج ہی بولتے سی، ادو انکل والا ذرا دور نہیں سی، انٹی انکل پاپا نہیں سی، ادو لفظ ہوندے سی ماں بولی دے۔ تو میں دیکھتا تھا کہ وہ لوگ نسلی کتنے تھے کہ جب ان کے گھر میں کوئی برتن میں ڈال کر چیز لے کر جاتا تھا تو وہ اتنے نسلی تھے کہ اس برتن کو خالی نہیں بھیجتے تھے۔ جو ان کے گھر میں سالن پکا ہوتا تھا نا، جو بھی ہنڈیا میں ہوتا، جو بھی گوبھی مسرانی دال وہ پا کے تے کہنا لے پت گھر لے۔ یا پھر عید کا دن ہوتا تھا تو ہمیں اچھی طرح یاد ہے وہ پھر عید ہی دے دیا کرتے تھے کہ بچے آئے ہیں تو چلو ان کو عید ہی دے۔ ہن ساڈا جڑا روایتی انداز میں کہنا ہونا ہے کہ جب لے کر جاتے تھے تو برتن بھرا ہوتا تھا، تو جب ان کے گھر سے آتے تھے برتن بھرا ہوتا تھا، یعنی وہ اپنی طرف سے بھی چیز بھی اس گھر سے خالی برتن واپس نہیں جاؤ۔ تو ہن ساڈا حال کی ہو گیا اس دور چ
जिधर बर्तन भेजो अल्लाह जानदा वो बर्तन भी रख लेंगे। बर्तन भी नहीं आता और वो आपका अच्छा खासे बर्तनों के सेट होते हैं जो कि ख़राब हो जाते हैं। खैर आपने बड़ा दिलचस्प जो है वो टॉपिक ख़वातीन का जो है वो छेड़ दिया है। क्या समझते हैं आपके माएँ जो हैं, इसमें एक बड़ा जो है मेरे ख्याल से अलमिया वो ये भी है कि हमारे पहले जो जॉइंट फैमिली सिस्टम होते थे मुफ्ती साहब, अब वो जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं रहे हैं। हाँ जी। जब जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है तो उसमें घर में दादा भी होता है बच्चों का, दादी भी होती है, पुप्पी भी होती है, चाचे ताए भी हाँ जी। होते हैं, वो तरबियत और तरह से होती है। अब माँ बाप अकेले होते हैं, शादी बाद में होती है, अलग पहले हो जाते हैं, किचन करते हैं फटाफट अलग, फिर घर अलग हो जाता है, वो भी एक फुकदान है, आप समझते जी हैं? देखें, हर खानदानी माँ रिवायात। अपनी ज़िंदगी में चाहती है कि मेरे बच्चे मेरे साथ रहें, बेशक। मगर जब खुद बहू बनती है तो कहती है कि हम लग रहें। तो ये कैसे हो सकता है कि एक बनने वाली माँ हर वक्त यही ख्याल रखती कि मेरे बच्चे सारे इकट्ठे रहें, सारे घर के परिवार जो है ना, एक चार दीवारी जो बाउंड्री, पहले लोगों की हवेलियाँ होती थी, ज़मीन कितनी होती थी, 20 कनाल, 10 कनाल, 1 कनाल, 2 कनाल, वो 1 कनाल में 20 मरले होते थे। बच्चे कितने होते थे उनके? 5 मरले आती है, मगर उस हवेली का दरवाज़ा एक होता था, लोग उसको हवेली बोलते थे। जगह उतनी उतनी थी सभी बच्चों के पास, 5 मरला, मगर दरवाज़ा मेन जो है ना वो एक होता था। और हर घर च एक भा हुंदा सी, भा दा जो भा हुंदा सी वही सब दा भा हुंदा सी। यानी हर घर में एक भाई चौधरी होता था, जो उसकी डिमांड होती थी वो सभी की वही राय होती थी कि जो हमारे बड़े ने कह दिया वही हमारा। अब हमारा क्या हाल है कि हर आने वाली जो औरत है हमारे घर में बहू बन के आती है, वो कहती है कि मैं अलग रहूं, मगर जब खुद वो एक सस बन जाती है तो वो फिर कहती है कि नहीं, मेरे जो बहू है वो मेरे साथ रहे, नहीं ये काम नहीं होगा। जो भी बात दुनिया में सीखना चाहता वो पहले अपने से शुरू करे कि मैं बहू बन के आई थी तो मैं अपनी सस के साथ कितनी देर रही। यहाँ मैं एक शेर काउंट करना चाहता हूँ। उदों कज़न स्यापा नहीं सी, आंटी अंकल पापा नहीं सी, एडे चिट्टे खून नहीं सी, कुड़ियां दे कोल फोन नहीं सी, इज्जतमंद यार हुंदे सी यारां दे, ते छोटे भरा इज्जतमंद यार हुंदे सी यारां दे, ते वड्डे भरा दी इज्जत इन्नी हुंदी सी कि यार भी यार की इज्जत को अपनी इज्जत समझता। तो अब हम में वो मोहब्बतें नहीं रही। गांव में जब फौतगी होती थी तो गांव वाले ही खाना पका लेते थे, ऐसे ही। गांव के लिए वो घर एक हुआ एक होता, और गांव वाले ही जो वो उसकी मैयत के नहलाने के लिए पानी का वो बेरी के पत्ते लाते थे, घर वालों को पता ही नहीं होता था। और एक और बड़ी प्यारी वो रीत थी हमारी पुरानी कि जब फौतगी होनी तो सारे गांव में दुकानें बंद कर देनी, और घरों में चूल्हा नहीं जलता था, चूल्हा नहीं खाना जलता नहीं था। जलाना, इस घर से खाने की स्मेल ना जाए, हाँ पता ना जी। चले कि खाना बन रहा है, क्योंकि फौतगी हो कितनी गई। प्यारी बात की है मदीह बाजी ने कि खाना नहीं बनाते थे कि, और दूसरा ये बात 3 दिन मैयत वाले घर लोग खाना पचाते थे। और जब वो रिश्तेदार आते थे ना, जिन्होंने असी पंजाबी च कुड़म कहने, यानी वो ससुराली बच्चों के जो आते थे, उनका ये रवायत थी कि पैसे हमने देने ये रोटी के। उन्होंने कहना नहीं, हम तो महल्लेदारों ने पका ली, मगर उन्होंने उनको ज़बरदस्ती वो पैसे कैश दे देने, देना। मगर यानी एक दुनिया दूसरे को सपोर्ट करते थे। अब हम क्या करते हैं, जिस घर में मैयत तो हम सारे उसके पास जाकर बैठ जाते, फिर बाद च कहने यार बिरयानी अच्छी नहीं बनी। चंगी पकाई सी। हाँ, I am बिरयानी साला में की- बोटी नहीं हाँ, मिली, बोटी हाँ नहीं जी, मिली बोटी यार। नहीं मिली। अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। सही। बुनियादी चीज मदिया इसमें यही है कि- कि जिस पर तकलीफ होती थी उसके साथ सब खड़े खड़े करते होते थे। लेकिन अगर आपके पास आज वसाइल हैं या वसाइल नहीं भी हैं, तो भी आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर आप फाइनेंशियली किसी को सपोर्ट अपने अजीज को नहीं कर सकते तो फिजिकली वहां पर अपनी मौजूदगी के साथ उनके मामलाते जिंदगी में आसाइश पैदा करने की कोशिश करें, ताकि उनको वो प्रॉब्लम जो पहाड़ जितना बड़ा नजर आ रहा है उसमें तकलीफ में कुछ शिद्दत में कमी जरूर हो जाए। और यही सुनहरी असूल है ज़िंदगी गुजारने के, जो हमारा आज का टॉपिक है आदाब ज़िंदगी और ज़िंदगी गुजारने के सुनहरी असूल, वो हमने बुला दिए। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आप देखें, हमारे नबी ने जब ऐलान नबूवत नहीं किया, 40 साल मेरे मुस्तफ़ा ने दुनिया को बतलाया कि तुमने किरदार कैसा पेश करना है। कितनी आपकी मिसाली ज़िंदगी थी कि लोगों ने आपको सादक भी कहा, अमीन भी कहा। अब हम जिस जगह पे 10 साल रहें तो सारा मोहल्ला हमारे ख़राब हो जाता है। हम 5 दिन जहाँ रहें वहाँ सारा जो जितनी सोसाइटी में हम रहें वो हमारे ख़िलाफ़ हम कीड़े निकालती है। एक सिचुएशन में रखना चाहूँगा इलामा साहब कि अभी तकलीफ और परेशानी की बात कर रहे थे। जिस फैमिली का बच्चा किसी अच्छे स्कूल में पढ़ रहा होता है या अंग्रेजी मीडियम में पढ़ रहा होता है, अभी अंग्रेजी मीडियम वाला भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और जहाँ पे फीस ज्यादा होती है। अंग्रेजी मीडियम में पढ़ने वाला बच्चा जिस टाइम पे अपनी फैमिली में जाता है और वहां पर कोई तकलीफ होती है
یا کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے تو اس کی کنٹریبیوشن کو پیرنٹس ہی روک دیتے ہیں کہ یار تم نے نہیں ان کے ساتھ چلنا پھرنا, تم نے نہیں کچھ کرنا, تم نے برتن اٹھا کے آگے پیچھے نہیں ہونا, یا تم نے باقی کیا کزنس یہ کے ساتھ ہی چیزیں, نہیں یہ بیٹھنا. دروازے بند کرنا کیا خاندانی نظام کو برباد نہیں کر دیں گے؟ دیکھیں ہمارے لیے تو رول ماڈل اللہ کے حبیب ہیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے پرسنالٹی کریکٹر کی مالک کائنات میں کوئی ہستی نہیں ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو انبیاء کا سردار بنایا, تو ان کے بارے میں صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کبھی سفر پہ جاتے تو جہاں پڑاؤ ہوتا تو وہاں سبھی کو کہتے تم نے یہ کرنا ہے, تم نے یہ کرنا ہے, اور میں لکڑیاں کٹھیاں کر کے آپ کے لیے لے آتا ہوں. اب ہمارے لیے رول ماڈل ہے مصطفیٰ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. یہ سنہری اصول زندگی گزارنے کے لیے میں ایک یہ پوائنٹ لازمی اپنے دیکھنے والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا تو کہنے لگا یا رسول اللہ, یا سیدی, یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آقا مجھے ایک کام بتائیں میں کلمہ اس شرط پہ پڑھوں گا کہ اس کام کے علاوہ مجھے کوئی کام نہ کرنا پڑے. جیسے ہم کم چور ہیں کہ مولویوں کے پاس جاتے ہیں, بس جی رمضان میں ہمیں بتائیں 27ویں لیلۃ القدر کی رات ہم عبادت کر لیں, یا پھر رمضان میں 2-3 دن تراویح پڑھ لیں, یا پھر جمعۃ الوداع یہ نام رکھو, جمعۃ الوداع پڑھ لیں تو اس کا بڑا اجر, یا پھر کہتے ہیں یہ جناب حج اکبری آ گیا تو لوگ جوک در جوک کہتے ہیں درخواستیں دینی. ہم چاہتے ہیں شارٹ کٹ رستہ جنت جانے کا. تو وہ صحابی ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا, اس نے شرط رکھی, تو میرے نبی نے کہا تم اس کے پاس آئے ہو جو دکان دے اندر, میاں محمد بخش فرماندے جو دکان دے اندر ہوئے اوہ دیوے بیچارہ, کتھوں دیوے تینوں لال محمد تے کولے بیچن والا. اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ وہ ہستی ہے جس کے پاس ہر مرض کی اللہ نے دوا رکھی ہے. میرے محبوب نے فرمایا تم نے کچھ نہیں کرنا, کلمہ پڑھ لو اور ایک وعدہ کر لو زندگی میں تم نے جھوٹ نہیں بول, بہت بڑی, اور ساری زندگی تم اصولوں پہ گزار دو گے. اب دیکھیں ایک نسخہ دیا اور پوری زندگی کے سنہری اصول مل گئے. اس نے جھوٹ چھوڑ دیا. جھوٹ جب چھوڑا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ تو نماز بھی پڑھ رہا ہے, زکوٰۃ بھی دے رہا, حج بھی کر رہا ہے اور سچ بھی بول رہا ہے سب کچھ. آپ نے بولا تھا جھوٹ برائیوں کی جڑ ہے, اس نے یہ چھوڑ دیا, اللہ نے اس پہ کرم کر دیا ہے, یہ ساری زندگی کے لیے متقی. بہت خوبصورت. سبحان اللہ, نعت سبحان رسول اللہ. مقبول صلی اللہ جی علیہ وسلم. ہمارے ساتھ محمد اکبر نثار نقشبندی صاحب ہیں, بسم اللہ کیجیے. دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو, اور آستانے پہ تیرے سر ہو اجل لائی ہو, آستانے پہ تیرے سر ہو اجل لائی ہو, اور اے جان جہاں تو بھی تماشائی ہو, اور اے جان جہاں تو بھی تماشائی ہو, اور کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے, کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے.
لاہور رنگ کی خصوصی رمضان رنگ ٹرانسمیشن میں جو کہ سحر کے حوالے سے اس وقت ہے، ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین۔ آج ہم اپنے پینل سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حقیقی طور پر بندگی ہے کیا، بندگی کے تقاضے کیا ہیں۔ مالک کائنات جس نے مجھے، آپ کو اور پوری انسانیت کو پیدا کیا، بنیادی طور پر وہ تقاضا کیا کرتا ہے، کس طرح کا انسان وہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، اور کس طریقے کے پیمانے ہمارے لیے بنائے گئے ہیں جن پر بہرحال ہمیں جانچا جائے گا، پرکھا جائے گا، اور تولنے کے بعد ہمارا حساب کتاب کیا جائے گا اور ہمیں ہمارے اعمال کے مطابق منزل ملے گی۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت جوائن کیا ہے حسان احمد حمدانی صاحب نے۔ سر آپ کی آمد کا بہت شکریہ، اور خواہش ہوگی کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں اور محبت سمیٹیں۔ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا، کچھ نہیں مانگتا پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، کچھ نہیں مانگتا ایک بار اور بھی بطحا سے فلسطین میں آ، ایک بار اور بھی بطحا سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی
کچھ نہیں مانگتا، دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی، دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی، دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا، کچھ نہیں مانگتا، اب بھی ظلمات فروشوں کو گلا ہے تجھ سے، اب بھی ظلمات فروشوں کو گلا ہے تجھ سے، رات باقی تھی کہ سورج نکل آیا تیرا، رات باقی تھی کہ سورج نکل آیا تیرا، کچھ نہیں مانگتا، شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا، کچھ نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ اور حمدانی صاحب آج اس محفل میں موجود ہیں، آپ یقین مانیں کہ ان کے آمد کا، ان کے آنے کا اتنی شدت سے مجھے انتظار تھا۔ حمدانی خاندان کے چشم و چراغ ہیں یہ، اور نعت کی دنیا میں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، دیوانے تو ہم سبھی ہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کی ایک خاص رحمت ہوتی ہے، ایک خاص نعمت ہوتی ہے کہ آپ کو پھر ہمت ملتی ہے، آپ کو یہ اعزاز ملتا ہے، آپ کو یہ توفیق دیتے ہیں اللہ پاک کہ ان کے محبوب کی خدمت میں یہ گلہائے نذرانہ پیش کریں، عقیدت کا اظہار کریں۔ واقعی جو نعت خواں ہوتے ہیں ان پہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص احسان ہوتا ہے۔ ویسے ہم آقا کی یہ جو محفل سجائے بیٹھے ہیں، یہ جو محفل ہے نہ صرف شعور کی محفل ہے بلکہ سرور کی بھی محفل ہے۔ ہم سرور حاصل کرتے ہیں کیونکہ آقا سے ہم سب عشق کرتے ہیں، اور یہ جو عشق ہے اس کی یہ علامت ہے کہ آج یہاں پر حمدانی صاحب اس خوبصورت محفل میں اس کو مزید خوبصورت کرنے کے لیے بہت موجود ہے۔ بہت شکریہ آپ کی آمد کا، اتنا خوبصورت کلام اتنے خوبصورت طریقے سے انہوں نے اس کی ادائیگی بہت محبت کے ساتھ پڑھا ہے، بالکل گم ہو کر محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ حمدانی صاحب یہاں پر ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس محبت کو قائم رکھے، اللہم زد فزد۔ دل سے جو بات نکلتی اثر موضوع کی طرف آتے ہیں۔ مدنی صاحب رہنمائی فرمائیے گا کہ ابھی یہ جو سچویشن چل رہی ہے،
ہمارے آداب بندگی جو ہے اس میں کتنا اضافہ ہو جاتا ہے اور کن کن چیزوں کو ہمیں فوری ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں اس میں سب سے زیادہ ہماری ذمہ داری جو میرے چنوں کی بنتی ہے نا، جو میرے نوجوان یوتھ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہے اور میرے محبوب کے بھی جد امجد ہے۔ اللہ سے مانگا ہے میرے محبوب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے کہا جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ اب ہماری یہ یوتھ ہے، یہ کہتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ جو 50 سے اوپر ہے نا ان کو خطرہ ہے۔ میں ان کو بولتا ہوں خدا کے لیے آپ کو اصولوں کے مطابق زندگی گزارنی ہے تو یہ جو ڈاکٹروں نے اصول بنائے ہیں نا، ڈاکٹر حضرات کے جو بتائے ہوئے اصول ہیں ان کی احتیاطی تدابیر پہ عمل کرے۔ بڑی اچھی بات کی علامہ صاحب نے۔ مفتی صاحب کی طرف آتے ہیں۔ مفتی صاحب، زندگی گزارنے کے سنہری اصول ہم جو یہ محفل سجائے بیٹھے ہیں اس میں ہمیں بتائیے گا دین اسلام کے کیا تعلیمات ہے، کس طرح سے اپنی زندگی کو مزید خوبصورت ہم بنا سکتے ہیں؟ کوئی خصوصی پیغام بھی ضرور دیجیے گا۔ اپنے اندر اللہ کی بندگی، اللہ کا خوف، اور تیسری چیز انسانیت جو اللہ نے ہمیں بنا کے بھیجا وہ پیدا کر لیں، جس کا اسلام ہمیں درس دیتا ہے۔ انسانیت کا کس قدر کس درجے کا درس دیا۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت جس کا خاوند فوت ہو جائے نا، بیوہ، اس کے سامنے اپنی بیوی کے ساتھ پیار محبت کی باتیں نہ کرو۔ یتیم بچہ، اس کے سامنے اپنے بچوں سے پیار نہ کرو۔ کس قدر تاکہ کہیں اس کو تکلیف محسوس اسے اپنا باپ یاد آئے گا۔ عید کا موقع ہے، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک طرف حضرت امام حسن ایک طرف حسین، دونوں کو لے کے گھر سے نکل چکے ہیں، اجتماع موجود ہے۔ قاری صاحب جانتے ہیں اگر مولوی صاحب مسجد میں لیٹ ہو جائیں تو کیا ہنگامہ ہوتا ہے۔ اجتماع موجود ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، گھر سے نکلے نماز کے لیے، لیکن راستے میں ایک یتیم بچہ نظر آ گیا، اسے پکڑا اپنے گھر لے آئے، حسنین کریمین کے کپڑوں میں سے کپڑے پہنائے، اپنے ساتھ لے کے گئے، ٹھیک ہے۔ یعنی کس طرح انسانیت کا درس اسلام دیتا ہے۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی یتیم کو پیار کرو نا تو ایسے ہاتھ اس کے پیچھے تک لے کے جاؤ، آگے سے شروع کرو اور پیچھے تک لے کے جاؤ، ماتھے سے لے کر ہاں جی پیچھے تک۔ کیوں کہ تمہارے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ تمہیں اتنے بالوں کا ثواب عطا کر دے گا، اور اتنے گناہ معاف کر دے گا۔ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ احساس ماں باپ کا، یعنی بوڑھوں کا احساس کس طرح کرنا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے بچوں کے ساتھ ایک نرم دل ہو اور بوڑھوں کا احساس کرے، ٹھیک ہے۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتی ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ اماں جان حلیمہ سعدیہ ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک بڑی خاتون آتی ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر اتار کے ایسے نیچے بچھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، بیٹھتے ہیں، گفتگو ہوتی ہیں، باہر وفد بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وفود بیٹھے ہوئے ہیں، سرکاری طور پہ جو پروٹوکول والے وفود، لیکن کسی کی پرواہ نہیں، وہ آئی ہیں، گفتگو فرمائی ہے، کوئی نہیں کہا کہ مجھے ابھی ٹائم نہیں ہے، میں لیٹ ہو رہا ہوں، میرا آفس چھوٹ رہا ہے، میرے وفود باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ماں آئی ہوئی ہیں، گفتگو کیا، تسلی سے گفتگو کیا۔ جب وہ جانے لگی ہیں انہیں دور تک چھوڑ کے آئے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر جہاں تک نظر آتی رہی ہیں دیکھتے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر پوچھا صحابہ نے، یا رسول اللہ اتنا ادب، آپ تو سید الانبیاء ہیں نا، اللہ کے ہاں آپ سے بڑھ کے کون ہے؟ کہا اتنا ادب یا رسول اللہ، یہ کون تھی؟ کہا یہ میری ماں تھی، اللہ، ٹھیک ہے، یہ وہ ماں تھی جن کا میں نے دودھ پیا ہے۔ اور ہم دیکھیں اپنے گھروں میں ہمارے والدین کے ساتھ کیا رویے ہوتے ہیں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور میں ایک شخص آیا، کہا امام صاحب میں نے منت مانی تھی اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں کعبے کی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا، لیکن اب وسائل نہیں ہے، اب میرے میں طاقت نہیں ہے، مال نہیں ہے، اسباب نہیں ہے، میں اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے جاؤں۔ اب تو 40 دنوں میں جاتے ہیں، اب تو 40 دنوں میں جاتے ہیں، حج کر کے آ جاتے ہیں نا، یعنی عمرہ اس سے بھی کم دنوں میں کر کے آ جاتے، پہلے مہینوں لگتے تھے، ٹھیک ہے، پیدل سفر ہوتے تھے، ہاں جی، سواریاں مختلف تھیں۔ تو آپ نے پوچھا اچھا ایسا مسئلہ ہے؟ تو کہا تیری ماں زندہ ہے؟ کہا جی زندہ ہے۔ کہا اس کے قدموں کو بوسہ دے لے، کعبے کی چوکھٹ کو بوسہ دے لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماں کی اتنی تعظیم، ماں کی اتنی شان
इससे बढ़कर और क्या क्या इसकी मिसाल मिलेगी? इतने बड़े बड़े जिस तरह से आप वाक़यात हमें बता रहे हैं और इतनी खूबसूरत गुफ्तगू हो रही है, लेकिन इस हमारी खूबसूरत सी महफिल में खूबसूरत सा प्यारा सा नन्हा मुन्ना सा हमारा मेहमान भी मौजूद है। और एक माँ हो चुके मैं भी, माँओं के लिए जैसे कि मैंने पहले कहा कि आका की अक़ीदत पेश करना, नात जो है वो पढ़ना और आका के बारे में याद ताज़ा करना, कोई भी महफिल हो, ये एक बड़े एज़ाज़ की बात होती है। लेकिन वो माएँ, उनके लिए स्पेशली बड़े एज़ाज़ की बात है जो अपने बच्चों की तरबियत इस तरह से करती हैं। कल हमारे इस महफिल में एक छोटा नन्हा मुन्ना सा मेहमान आया था जिसने तिलावत कुरान पाक किया था बड़े अच्छे खूबसूरत तरीके से, और आज एक प्यारा सा नन्हा मुन्ना सा नात खां हमारे साथ मौजूद है। मुझे ऐसे बच्चों को देख के बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है, बड़ी खुशी होती है और दिल से दुआ निकलती है उन माओं के लिए भी और ऐसे बच्चों के लिए भी कि अल्लाह ताला सब माओं को इसके लिए तौफीक ये दे। लफ्ज़ भी ऐड कर लेंगे, नन्ना मुन्ना भी है, चुन्ना मुन्ना भी है, मक्खन मलाई भी है, चन भी है। चलो जी, अब तो वो ज़्यादा खुश हो गया है ना उसकी स्माइल देख के। चल बिस्मिल्लाह मोहम्मद कीजिए। फ़हद अज़हर साहब, बिस्मिल्लाह। हश्र में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा। हश्र में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा। हश्र में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा। बिखर जाऊंगा। आपने घर ना संभाला तो किधर जाऊंगा। इतना मानूस हूँ आका मैं तेरे कदमों से। इतना मानूस हूँ आका मैं तेरे कदमों से। तेरे कदमों से मुझको कदमों से किया दूर तो मर जाऊंगा। या रसूल अल्लाह मेरे आका मुझको कदमों से किया दूर तो मर जाऊंगा। आदते नात बहाना है मेरी बख्शिश का। आदते नात बहाना है मेरी बख्शिश का। मेरी बख्शिश का नात पढ़ते हुए मैं पुल से गुजर जाऊंगा। हश्र में खुद को जो देखूंगा बिखर
कर जाऊं। सुबहान अल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत खूबसूरत अंदाज में मोहम्मद फ़हद अज़हर साहब जो हैं नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहे थे और हमारे लहू को गरमा रहे थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के हवाले से। जी हाँ, बिल्कुल। मैं इससे बड़ा लम्हा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अल्लाह ताला इस मोहब्बत को भी सलामत रखे, दुआ फरमा दीजिए। क्योंकि आदाब बंदगी की जब बात करते हैं तो फिर मेरा ये ईमान है कि बंदगी के जो तकाज़े हैं उनको बहैसियत इंसान, आज का इंसान शायद हमारे लिए पूरा करना बहुत मुश्किल है, तो अल्लाह की मदद बहुत ज़रूरी है। दुआ फरमाइएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्लाहु आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिन नबील करीम। या रहमान या सलाम या जब्बार या क़हार या काज़ियल हजात या अल्ल मुश्किलात। अल्लाह, जब सारी कायनात के लोग जमा हों तो कोई शफ़ात करने वाला न हो। इस बच्चे ने रुला दिया सभी को। ऐ मेरे मालिक, अपने महबूब की शफ़ात कुबरा नसीब फरमा देना। ऐ अल्लाह, ये जो पैनल बैठा हुआ है सीखने सिखाने के लिए, इंसान सारी ज़िंदगी सीखता है। ऐ अल्लाह, हमें अपने महबूब की वो अजीम ज़िंदगी जो अल्लाह तुमने मॉडल बनाई वो हमारी नस्लों में पहुँचाने की तौफीक अता फरमा। और रमज़ान रंग के प्लेटफार्म से जो उम्मत मुसलमान को दर्स दिया जा रहा अखलाकियात का, है मेरे मालिक, ये मेरे पैनल में मियाँ अरशद साहिब और मदिया अलमास साहिब और मेरे भाई शकील साहब, जितने भी और इस प्लेटफार्म के जितने चाहने वाले और इसको चलाने वाले और इसको प्लेटफार्म को हमारे तक और आप तक पहुँचाने वाले, अल्लाह सबकी नेक दिली तमन्नाएँ पूरी फरमा। है मेरे मालिक, जितने हमारे अजीज़ व कारब दुनिया से चले गए, हमारे देखने वालों के, सुनने वालों के और हमारे पैनल वालों के और मेरे बाबा समेत, है मेरे मालिक, उन सब की कब्रों को जन्नत का बाग बना दे। ऐ अल्लाह, पूरे पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता बना दे। मुल्क पाकिस्तान की मुश्किलें आसान फरमा। ISI FIA IB रेंजर स्पेशल ब्रांच 1122 ट्रैफिक वार्डन अदलिया सेनेट कौमी असम्बली और जितने पाकिस्तान की बका के इदारे, अल्लाह इनकी हिफाजत फरमा। आलमी इस्लाम की हिफाजत फरमा, पूरी इंसानियत की हिफाजत फरमा। जहाँ जहाँ भी हमारे सुनने वाले हैं, अल्लाह सब की हिफाजत फरमा। सल्लल्लाहु तआला आमीन या रब्बुल आलमीन। और इसके साथ ही इस ट्रांसमिशन से हमें इजाज़त दीजिए। अगर कोई गलती कोताही हमसे हो जाया करे तो हमें प्लीज़ माफ़ कर दिया कीजिए।